عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اردو زبان کے ایک اہم ناقد سید امداد امام اثر کے بارے میں بات کریں گے اور ان کی تنقید نگاری کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مولانا الطاف حسین حالی کی کتاب مقدمہ شعر و شاعری سے اردو میں تنقید نگاری کی ابتدا ہوتی ہے۔ امداد امام اثر کا شمار بھی حالی کے ہم اثروں میں ہوتا ہے اور ان کی مشہور کتاب کاشف الحقائق کو اس سلسلے میں کافی اہمیت حاصل ہے۔ یہ کتاب مقدمہ شعر و شاعری کے اشاعت کے تقریباً 4 سال بعد منظر عام پر آئی۔ یہی وہ کتاب ہے جس کی روشنی میں ہم امداد امام اثر اور ان کی تنقیدی بصیرت سے متعارف ہونے کی کوشش کریں گے۔ شمس العلماء نواب سید امداد امام اثر کا تعلق علمی گھرانے سے تھا۔ ان کا اصل نام سید امداد امام اور تخلص اثر تھا۔ ان کے والد اپنے زمانے کے مشہور عالم تھے۔ ان کی پیدائش 17 اگست 1849 عیسوی کو سالارپور پٹنہ بہار میں ہوئی، مگر بعد میں ان کے والد نے آبگلہ گیا میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ گرچہ اس کے بارے میں بہت اختلاف بھی پایا جاتا ہے، مگر اب تک کی تحقیق کے مطابق مذکورہ بالا بیان ہی درست تسلیم کیا جاتا ہے۔ امداد امام اثر ایک صاحب دیوان شاعر بھی تھے۔ ان کا انتقال 17 اکتوبر 1934 عیسوی کو ہوا۔ اردو تنقید نگاری کے میدان میں امداد امام اثر کو منفرد مقام حاصل ہے۔ ان کی تصنیف کاشف الحقائق، جو بہارستان سخن کے نام سے بھی مشہور ہے، ایک معتبر تنقیدی کتاب تسلیم کی جاتی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے نہایت عالمانہ گفتگو کرتے ہوئے شاعری کی غرض و غایت و ماہیت پر روشنی ڈالنے کے ساتھ ساتھ اس کے تمام لوازم و خصوصیات پر سیر حاصل تبصرہ بھی کیا ہے۔ انہوں نے شاعری، مصوری اور موسیقی کے درمیان آپسی رشتے پر اظہار خیال کیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ شاعری کیا چیز ہے اور فطری و غیر فطری شاعری میں کیا فرق ہے، شاعری کے کیا اصناف ہیں اور اس کے اغراض کیا کیا ہیں۔ انہوں نے انگریزی اصول و نظریات اور مشرقی اقدار و معیار کے پیش نظر اردو میں تنقید کی داغ بیل ڈالی اور اس طرح اردو میں متوازن تنقید کا آغاز ہوا۔ امداد امام اثر نے کلاسیکی شعریات کی روایت کو بھی آگے بڑھایا اور اس عہد میں جب کہ غزل کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اور اس کے اصلاح کی بات کی جا رہی تھی، انہوں نے بھی اپنی کتاب کاشف الحقائق میں اس اصلاح کی بات کہی ہے اور اس کے لیے تقریباً 20 اصول بھی بتائے ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر آگے آئے گا۔ حالی کے بالمقابل انہوں نے غزل کے عشقیہ ہونے کو ہی اس کی شعریات کا مرکزی اصول ٹھہرایا ہے۔ اردو زبان و ادب کی ترقی کے لحاظ سے اثر کا عہد بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہی وہ زمانہ ہے جب سر سید اور حالی کے علاوہ دوسرے بہت سے علماء اور دانشور، ادباء و شعراء نے اپنی کوششوں سے اور اپنی خدمات سے اس زبان کو سنوارا ہے۔ امداد امام اثر کے بارے میں ڈاکٹر عبدالخالق اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں، سید امداد امام اثر نے اردو میں باضابطہ تنقید کا آغاز کاشف الحقائق سے کیا اور تحقیق و تنقید کے درمیان ایک توازن قائم کر کے سلجھے ہوئے انداز میں اپنے عالمانہ اور ناقدانہ خیالات کو پیش کیا۔ مولانا حالی کے پیش نظر تنقید پر کوئی کتاب لکھنا نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے دیوان کا مقدمہ سپرد قلم کیا، جس میں شاعری کے رموز و نکات سے بحث کی اور یہ بحث طویل ہو گئی۔ اس کے برعکس سید امداد امام اثر کا مقصد شاعری پر باضابطہ اور بالتفصیل اظہار خیال تھا۔ اس امر کے لیے انہوں نے نمونے کے طور پر دیگر زبانوں کے ادب کو بھی پیش کیا تاکہ اپنے بیان کی اہمیت کو ثابت کر سکیں۔ سید امداد امام اثر کا مقصد تھا کہ وہ شاعری کے بارے میں اپنے تجربات و مشاہدات، محسوسات اور مطالعے کا حاصل پیش کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کتاب کاشف الحقائق میں اس بات کا کہیں ذکر نہیں ملتا کہ وہ نقاد کے فرائض پورا کر رہے ہیں، مگر اس کتاب کے مطالعے سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کتاب کے مصنف میں ایک نقاد کی صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہے۔ وہ شاعر و نقاد تھے اور نہ صرف اپنی زبان کے جملہ ادبی کارناموں سے مکمل واقفیت رکھتے تھے،
بلکہ دوسری زبانوں کے بھی ادب عالیہ پر ان کی نگاہ تھی۔ موصوف کی رائے بہت غیر جانبدار ہوا کرتی ہے اور وہ بے لاگ ہو کر تجزیہ اور غور و فکر کے بعد اپنی رائے دیتے تھے، جس میں کسی قسم کا کوئی جھول یا پیچیدگی کا احساس نہیں ہوتا۔ تنقید کے فن اور نقاد کے بارے میں معروف ناقد پروفیسر کلیم الدین احمد کا خیال ہے، تنقید ایک مشکل ترین فن ہے۔ ہر فن کی طرح اس کے بھی اصول و ضوابط اور اغراض و مقاصد ہیں۔ ادب اور زندگی میں اس کی مخصوص اور قیمتی جگہ بھی ہے، اس لیے ہر کس و ناقص ایک نقاد کے فرائض انجام نہیں دے سکتا۔ بات یہ ہے کہ شاعر اور انشا پرداز کی طرح نقاد بھی چند مخصوص اوصاف کا حامل ہوتا ہے جو اسے عوام سے ممیز کرتے ہیں۔ اسے فن تنقید کے ہر پہلو سے واقفیت ہوتی ہے۔ شاعر کی طرح وہ بھی لطیف اور حساس قوت حاسہ رکھتا ہے، اس کی نظر بہت وسیع ہوتی ہے، وہ اپنی زبان کی ادبی کارناموں سے واقفیت رکھتا ہے اور دوسری زبانوں کے بہترین ادب سے بھی واقفیت رکھتا ہے۔ نقاد میں یہ طاقت بھی ہوتی ہے کہ وہ شاعر کے دماغ میں سما کر اس کے تجزیے کے ہر عنصر کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نقاد کی جن خوبیوں کا ذکر کلیم الدین احمد نے کیا ہے، تقریباً انہی خوبیوں کی طرف اثر نے بھی اشارہ کیا ہے، مگر وہ اس کو سخن فہم کا نام دیتے ہیں۔ غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ دراصل ان کی مراد نقاد ہی ہے۔ مثال کے طور پر امداد امام اثر ایک جگہ لکھتے ہیں، حق یہ ہے کہ سخن فہم کو معاملات خارجیہ اور امور ذہنیہ کی دانست اور ان کے تقاضوں کی اطلاع خود شاعر کے برابر بلکہ شاعر سے بھی زیادہ درکار ہے۔ اگر زیادہ نہ ہو تو خود شاعر کے برابر تو ہو، کس واسطے کہ اگر یہ ہوتا ہے کہ فطرتی مضامین شاعر کو طبیعت فطرت کے قصد کے بغیر بسبیل الہام تفویض ہوتے ہیں اور خود شاعر اپنے کلام کی خوبیوں سے شعرگوئی کے وقت آگاہ نہیں رہتا ہے، بلکہ بہت سے ایسے مضامین اس کے قلم سے الہامی طور پر نکل آتے ہیں کہ سخن فہموں کو اس کی خوبیاں بعد فکر و غور کے درک میں آتی ہیں اور خود شاعر ان کی اطلاع سے ممکن ہے کہ تادم آخر محروم رہ جائے۔ پس ایسی صورت میں ضرور ہے کہ سخن فہم معاملات خارجیہ اور امور ذہنیہ کی نہایت وسیع اطلاع رکھے، ورنہ شعر فہمی مشکل ہے۔ اس کے واسطے بڑے مذاق صحیح کی ضرورت ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ شعر فہمی کا مذاق صحیح کسی کو نہیں حاصل ہو سکتا ہے جب تک کہ معاملات خارجیہ اور امور ذہنیہ کی دانست اور ان کے تقاضوں سے آگہی بدرجہ اتم حاصل نہ ہو۔ پس جب کسی شخص کو ان باتوں کی تمیز نہ ہوگی تو وہ فطرتی اور غیر فطرتی شاعری کے پہلو کیا سمجھے گا؟ سخن فہم کو فطرت اللہ سے وفور اطلاع کی بڑی حاجت ہے، ایسے شخص کی اطلاع کو بہت وسیع ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے امداد امام اثر کی تنقید حالی کی تنقید اور شبلی نعمانی کی تنقید کی وجہ سے حاشیے میں چلی گئی، اور ان کا ذکر کبھی کسی نے نقاد نے نہیں کرنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن جدید زمانے میں جب امداد امام اثر کی کاشف الحقائق کی دونوں جلدوں کا مطالعہ کیا گیا تو یہ محسوس کیا گیا کہ ان کے یہاں ان کا کینوس حالی اور شبلی سے وسیع تر کئی معنوں میں ہے۔ مثلا انہوں نے مغرب کا مطالعہ براہ راست کیا تھا، حالی وہ نہیں کر سکے تھے، شبلی وہ نہیں کر سکے تھے۔ انہوں نے داخلیت اور خارجیت کی بات کہی جو پہلی بار اردو تنقید میں کسی نے اٹھائی تھی۔ پھر انہوں نے میر انیس کا بہت بڑا مقام متعین کیا اور عالمی سطح پر انہیں کلاسیکی شاعر جس طرح سے کہ یولیسس وغیرہ کا جو شاعر تھا اس کے سامنے رکھ کر یہ بتایا کہ عالمی سطح پر اگر کوئی بہت بڑا شاعر ہم جس کو قرار دے سکتے ہیں وہ میر انیس ہیں۔ اس اعتبار سے میر انیس کا مقام متعین کرنے میں شبلی نعمانی سے پہلے انہوں نے مقام متعین کیا۔ اس اعتبار سے بھی اور مغربی مفکرین کے حوالے کے اعتبار سے بھی وہ ہمیں ایک اعتبار سے نئے نقاد کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں۔ وہاب اشرفی نے یہ صحیح کہا ہے کہ حالی اور شبلی اگر یہ دونوں اس دور میں نہیں ہوتے تو امداد امام اثر
سب سے بڑے نقاد کہلانے کے مستحق تھے۔ امداد امام اثر کی کتاب کاشف الحقائق 2 حصوں پر مشتمل ہے، جس کے پہلے حصے میں تعریف شاعری یا موسیقی و مصوری، شاعری کی تقسیم از روئے تقاضۂ مضامین، رعایت لفظی، مبالغہ پردازی، صناع و بدایع، اغراض شاعری، مختلف اقوام کی شاعری پر ریویو، شاعری مصر سابق، شاعری اہل یونان، تقاضۂ رزمی شاعری، شعرائے سنسکرت کی ڈرامہ نگاری، لاطینی شاعری، اہل عرب کی شاعری وغیرہ اہم عنوانات کے تحت بحث کی گئی ہے، اور تمام زبانوں کے قابل ذکر شاعروں کے متعلق مواد فراہم کیا گیا ہے، اور یہ کوشش بھی کی گئی ہے کہ قارئین کے ذہن میں ان زبانوں کی شاعری اور شاعروں کی خصوصیات و میلانات کا مجمل خاکہ مرتب ہو جائے۔ اپنی اس کوشش میں مصنف بہت کامیاب بھی نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر شاعری کے عنوان سے وہ ایک جگہ لکھتے ہیں، جو مضامین اشیاء فی الخارج سے تعلق رکھتے ہیں ان کی کیفیت کچھ علیحدہ ہے۔ اسی فرق رنگ کے اعتبار سے شاعری 2 قسم پر تقسیم پاتی ہے، یعنی شاعری متعلق عالم خارج جسے بزبان انگریزی آبجیکٹیو، اور شاعری متعلق بعالم ذہن جسے بزبان انگریزی سبجیکٹیو کہتے ہیں۔ اول قسم کی شاعری، جس کا نام راقم خارجی رکھتا ہے، ایسے بیانات پر مشتمل ہوتی ہے جن سے عالم فی الخارج کے معاملات پیش نظر ہو جاتے ہیں۔ بعض شعراء میں اس قسم کی شاعری کی صلاحیت ایسی دیکھی جاتی ہے کہ ان کے بیان سے معاملات خارجیہ کی تصویر آنکھوں کے سامنے پھرنے لگتی ہے، اور جو لطف اعلیٰ درجے کے مصور کی قلم کاریوں سے اٹھتا ہے وہی لطف ان کے بیان سے پیدا ہوتا ہے۔ اس قسم کی واقعہ نگاری پر قادر ہونا آسان امر نہیں ہے، جب تک کہ شاعری کو معاملات خارجیہ پر غور اور فطرت اللہ کی طبیعت کی صلاحیت بدرجہ اتم حاصل نہ ہوگی، اپنے بیانات میں تصویر کا عالم نہیں پیدا کر سکے گا۔ دوسری قسم کی شاعری، جس کو راقم داخلی موسوم کرتا ہے، تمام تر ایسے مضامین سے متعلق ہوتی ہے جن کو سراسر امور ذہنیہ سے سروکار رہتا ہے۔ یہ شاعری انسان کے قواعد داخلیہ اور واردات قلبیہ کی کیفیتوں کی مصوری ہے۔ امداد امام اثر بہت اعتدال کے ساتھ اپنے مشرقی مذاق، اقدار و معیار اور حالات و کیفیات کے پیش نظر غزل کا جائزہ لیتے ہیں، اور اس ضمن میں بہت اچھی اور کارآمد باتیں کرتے ہیں، جس سے ان کی ناقدانہ صلاحیت و بصیرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ انہوں نے غزل کی مدح و ستائش کے بجائے غزل کا ایک معیار متعین کیا، ہدایت نامہ پیش کیا اور ایک ریویو بھی غزل پر لکھا۔ اس سے قبل غالباً کسی نقاد نے غزل کے لیے اس طرح کا کوئی باضابطہ ہدایت نامہ مرتب نہیں کیا جو غزل کے شعراء کے لیے رہنما ہو سکتی ہو۔ غزل کے متعلق ان کے ذریعے بتائے گئے 20 نقطوں میں سے چند اس طرح ہیں۔ پہلا، ادائے مطلب کے لیے غزل گو کی زبان کو سلیس ہونا چاہیے، کس واسطے کہ واردات قلبیہ کے بیانات مغلقات سے بے تاثیر ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، جس قدر ممکن ہو زبان کی سادگی ملحوظ رہے، غزل گوئی کو صنایع و بدایع کی حاجت نہیں ہوتی۔ نمبر 3، مبالغہ پردازی سے جس قدر اجتناب ممکن ہو عمل میں لایا جائے، اسی مبالغہ پردازی سے فارسی اور اردو کی شاعری حقیر اور ذلیل ہو گئی ہے۔ نمبر 4، اگر تشبیہ، استعارہ اور مبالغہ سے کام بھی لیا جائے تو ان کا استعمال فطری خوبیوں کا مخل واقعہ نہ ہو۔ نمبر 5، پھبتی، ضلع جگت وغیرہ سے اجتناب واجبات سے ہے۔ رعایت لفظی یا ندارد ہو یا محض طبعی انداز رکھتی ہو، ایسا نہ معلوم ہو کہ رعایت لفظی کا کوئی التزام کیا گیا ہے، اگر فطری انداز بیان کے ساتھ بلا آورد رعایت لفظی کی شکل پیدا ہو جائے تو مذائقہ نہیں۔ نمبر 7، مضامین عشقیہ ایسے نہ ہوں کہ معشوقان بازاری کی طرف محمول کیے جا سکیں، فسق و فجور سے تمام تر بے لگاؤ ہوں،
عشق پیرائے فسق میں نہ دکھایا جائے بلکہ اس عظمت اور بزرگی کی شان سے بندش پائے جو اس کی شان ہے۔ اسی طرح وہ مضامین جو حسن سے تعلق رکھتے ہیں ان کے انداز ایسے ہوں کہ فوراً خیال سامع معشوق حقیقی کی طرف جائے۔ نمبر 8، وصال و فراق کے بیانات بے حیائی کے ساتھ رقم نہ ہوں کہ جس سے طبیعت کو کراہ لاحق ہو۔ نمبر 9، کوئی خیال پستی کی طرف مائل نہ ہو۔ غزل کو لازم ہے کہ ہمیشہ اعلیٰ مضامین پر نظر رکھے اور جس قدر بلند پروازی احاطہ امکان میں ہو اسے اپنا شیوا جانے۔ نمبر 10، شوخی ضروریات کلام سے ہے مگر شوخی سے مراد بے حیائی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کلام میں شوخی نہیں ہوتی ہے وہ کلام تمام تر بے لطف ہوتا ہے، مگر شوخی چیزیں دیگرے، بے حیائی چیزیں دیگرے وغیرہ وغیرہ۔ امداد امام اثر کو شاعری پر اظہار خیال میں اولیت حاصل ہے۔ انہوں نے شاعری پر تفصیل سے اظہار خیال کرتے ہوئے اس کی اہمیت اور تاثیر پر روشنی ڈالی۔ اردو کی تقریباً سبھی اصناف شاعری اور ان اصناف کے معروف شعراء کی انفرادیت کا جائزہ پیش کیا۔ خصوصاً غزل کے بارے میں انہوں نے خاطر خواہ اور اچھا مواد فراہم کیا ہے اور غزل پر کیے گئے اعتراضات کا جواب دلیل کے ساتھ دیا۔ کاشف الحقائق کی اہمیت کئی جہتوں سے ہے۔ اس کتاب میں صرف اردو ہی نہیں، عربی و فارسی شعریات سے بھی بحث کی گئی ہے۔ اس طرح بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ایسی صورت میں کسی حد تک اس کی اہمیت تقابلی تنقید کی ہو جاتی ہے۔ کاشف الحقائق میں عملی تنقید کے نمونے بھی مل جاتے ہیں۔ اس کی پہلی جلد 1897 میں شائع ہوئی۔ انہوں نے اپنی اس اہم کتاب میں شاعری کی تعریف اس طرح کی ہے: شاعری حسب خیال راقم رضائے الہی کی ایسی نقل صحیح ہے جو الفاظ بامانی کے ذریعے سے ظہور میں آتی ہے۔ رضائے الہی سے مراد فطرت اللہ ہے اور فطرت اللہ سے مراد وہ قوانین قدرت ہیں جنہوں نے حسب مرضی الہی نفاذ پایا ہے اور جن کے مطابق عالم درونی و برونی نشو و نما پائے گئے ہیں۔ پس جاننا چاہیے کہ اس عالم درونی و برونی کی نقل صحیح جو الفاظ بامانی کے ذریعے سے عمل میں آتی ہے شاعری ہے۔ انہوں نے شاعری کے بعد موسیقی کے بارے میں بھی اپنے گراں قدر خیالات رقم کیے ہیں اور اس سلسلے میں موزونی و ناموزونی اسبات انسان پر موسیقی کا اثر کیوں کر ہوتا ہے، نیز موسیقی اور غنا کا فرق، موسیقی کے لیے قابلیت کی ضرورت وغیرہ باتوں کو زیر بحث لائے ہیں۔ کتاب کے مرتب اس سلسلے میں اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں: موسیقی اور شاعری کے ربط کے سلسلے میں آج کتنی ہی نئے خیالات پیدا ہوئے ہیں، لیکن بعضوں کا تو یہ بھی خیال ہے کہ تمام فنون میں موسیقی ہی ایک ایسا فن ہے جس کے اثرات صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ طیور اور حیوانات بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ موسیقی کے بعد وہ مصوری پر اپنے خیالات رقم کرتے ہیں اور اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مصور کے لیے علم حاصل کرنے کی ضرورت لازمی ہے۔ پھر وہ ان علوم کی نشاندہی کرتے ہوئے اس کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ مصوری پر نظریاتی بحث کرنے کے بعد وہ اس کی ترقی کے علاوہ ہندوستانی مصوری وغیرہ کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر شاعری کی طرف لوٹتے ہیں۔ ان کے خیال میں اس دنیا کی دو حیثیتیں ہیں، ایک عالم خارج ہے اور دوسرا عالم باطن۔ اول ذکر سے مراد وہ عالم ہے جس کی ترکیب میں مادہ داخل ہے اور جس میں مادہ داخل نہیں ہے وہ عالم باطن ہے۔ اثر شاعری کی تقسیم مضامین کے تقاضے کے پیش نظر کرتے ہیں۔ ایسی شاعری جس کا تعلق ان کے الفاظ میں عالم خارج سے ہے اسے آبجیکٹیو شاعری کہتے ہیں اور جس کا تعلق ذہن سے ہے اسے سبجیکٹیو کہتے ہیں۔ اس کا ذکر پہلے بھی کیا گیا۔ اپنی کتاب کاشف الحقائق میں امداد امام اثر اخلاقیات سے ہمیشہ وابستہ رہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ جتنے معاملات اخلاقی ہیں شعراء انہیں قلم بند کر چکے ہیں۔ ان کی رائے ہے کہ شاعری سے کوئی قوی تر آلہ اخلاق آموزی کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔
یعنی شاعری بہترین اخلاق آموزی ہے۔ غزل کے سلسلے میں سید امداد امام اثر نے جو استدلال پیش کیے ہیں وہ ہمیں دعوت فکر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اکثر یہ کہا گیا ہے کہ غزل میں ہمیشہ عشقیہ مضامین بیان کیے جاتے ہیں جو مخرب الاخلاق ہوا کرتے ہیں۔ اس طرف سید امداد امام اثر اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اخلاق، تمدن اور نیچرل مناظر کے بیان کے لیے خارجی شاعری زیادہ موزوں ہیں۔ غزل واردات قلبی اور جذبات داخلی کو بیان کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ غزل کے ربط و نظم کے سلسلے میں بھی وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ان کی جو حیت متعین ہو گئی ہے اسے اسی صورت میں موجود رہنا چاہیے۔ غزل کو قطع بند ہونے کی حاجت نہیں ہے۔ حسن غزل یہی ہے کہ غزلیت کی خوبیوں کے ساتھ مختلف انداز کے داخلی مضامین شامل غزل ہیں۔ کاشف الحقائق کے دونوں حصوں کے مطالعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گرچہ عملی نقطہ نگاہ سے اس کے دونوں حصے کافی اہم ہیں، لیکن دوسرے حصے میں تنقیدی صلاحیت ذرا زیادہ نمایاں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دوسری اصناف ادب کے علاوہ شاعری پر ان کی خصوصی نگاہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ولی، سودا، درد، میر اور مومن و غالب وغیرہ کی غزل گوئی پر ان کے ذریعے لیا گیا جائزہ اور کیے گئے محاسبے کو ہی بعد کے بیشتر لوگ دہراتے آئے ہیں، یہاں تک کہ مذکورہ شعراء کے جن اشعار کا انتخاب امداد امام اثر نے کیا ہے وہ اشعار ہنوز نقل کیے جاتے ہیں۔ اس انتخاب سے ان کی تنقیدی بصیرت جھلکتی ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک بڑے نقاد تھے۔ مثال کے طور پر ولی کے متعلق وہ ایک جگہ فرماتے ہیں، غزل گوئی کے اعتبار سے ولی اول درجے کے شاعر تھے۔ جو غزل گوئی کے تقاضے ہیں ان سے ولی کو پوری اطلاع حاصل تھی، چنانچہ غزل گوئی میں بیشتر شاعری کا داخلی پہلو ملحوظ رکھتے تھے، اسی لیے ان کی غزل سرائی پرتاثیر نظر آتی ہے۔ ولی کے کلام میں درد، سودا، میر، مصحفی، ذوق، ناسخ، آتش سب کے رنگ بکثرت موجود ہیں۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ولی کس قدر قوی الدماغ شاعر تھے جو ہر نوع کے کلام پر قدرت تامہ رکھتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ مابعد کے جتنے متغزلین موجد کسی طرز کے کہاتے ہیں در حقیقت اسی پیر طریقت کے مرید ہیں۔ مذکورہ بالا اقتباس کی روشنی میں بحیثیت مجموعی یہ کہا جا سکتا ہے کہ امداد امام اثر کی تنقید میں توازن و اعتدال ہے، متانت و خطابت کے علاوہ مطالعے کی وسعت و گہرائی بھی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے اسلوب کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی موزوں اور مناسب ہے۔ ان کا نام اپنے عہد کے بڑے ناقدوں میں سے ایک معتبر نام ہے۔ ڈاکٹر اعجاز علی ارشد اپنے ایک مضمون کاشف الحقائق تنقید اور عملی تنقید میں اثر کے متعلق لکھتے ہیں، بعض مقامات پر اثر حالی سے آگے بھی نکل جاتے ہیں، مثلاً وہ غزل کے مزاج کو خالص مشرقی روایت اور ماحول کے پس منظر میں سمجھنے کے بعد غزل گو شعراء کے لیے ایک 20 نکاتی ہدایت نامہ بھی مرتب کرتے ہیں اور اس ہدایت نامے میں بڑی کام کی باتیں کہہ جاتے ہیں۔ وہ کاشف الحقائق کی کمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں، میرا خیال ہے کہ کاشف الحقائق کا سب سے بڑا عیب اس کی طول بیانی ہے۔ اثر اختصار کے ساتھ بات کرنے میں یقین نہیں رکھتے۔ تنقید میں وضاحت سے کام لینا کوئی عیب نہیں، ہنر ہے، لیکن اثر غیر ضروری تفصیلات سے تنقید کو داستان بنا دیتے ہیں۔ وہ بار بار موضوع سے دور جا پڑتے ہیں، تسلسل کے ساتھ باتیں نہیں کرتے اور بعض اہم نکتوں کو مبہم چھوڑ کر غیر اہم نکات کی تشریح کرنے لگتے ہیں۔ حصے اول میں یہ عیب زیادہ نمایاں ہیں، مثلاً
وہ اپنے بیان کا آغاز شاعری کی تعریف سے کرتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ 1.5 صفحات بطور تمہید لکھنے کے بعد موسیقی اور شاعری کے تعلق اور پھر موسیقی کے مختلف پہلوؤں اور اثرات پر تقریباً 20 صفحات لکھ ڈالتے ہیں۔ اسی تسلسل میں وہ آگے لکھتے ہیں کہ کاشف الحقائق کا دوسرا عیب یہ ہے کہ مصنف کا احساس جمال اکثر اس کے نظریہ اخلاق سے متصادم ہو جاتا ہے۔ مثلاً وہ ہومر کی ایلیڈ کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک طرف تو اس میں اخلاقی نقطہ نظر سے سینکڑوں خرابیاں نکالتے ہیں اور دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ جس نے ایلیڈ کو نہیں پڑھا اس نے گویا شاعری کا لطف ہی نہیں اٹھایا۔ یہ اخلاقی عقائد اور احساس جمال کے تصادم کا عملی مظاہرہ ہے۔ مذکورہ بالا کتاب کے بارے میں یہ بات خاص طور پر موضوع بحثی ہے کہ یہ کتاب عملی تنقید کی طرف پہلا قدم ہے، مگر ڈاکٹر اعجاز علی ارشد اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، عملی تنقید کے اپنے اصول و ضوابط اور تقاضے ہوتے ہیں۔ اثر کو ان سے واقفیت نہیں تھی اور نہ ہو سکتی تھی۔ انہوں نے شاعری کے مختلف اصناف کے بارے میں اپنے مخصوص نظریات کو مثالوں سے واضح کیا ہے اور لوگوں نے اپنی سادہ لوحی سے اسے عملی تنقید سمجھ لیا ہے۔ حقیقت اس سے زیادہ نہیں ہے۔ مضمون نگار یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس کتاب کے پہلے حصے میں بیجا طوالت، موضوع سے گریز اور پیچیدگی بیان کے نمونے کثرت سے ملتے ہیں، لیکن اثر نے شاعری کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ انہوں نے جس طرح سے مختلف شاعروں کے کلام کا ریویو اور تقابلی مطالعہ پیش کیا ہے، اس سے ان کے گہرے تنقیدی شعور کا احساس ہوتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، امداد امام اثر اور ان کی تنقید کے بارے میں یہ چند ضروری باتیں آپ سے ہوئیں۔ اب اجازت دیجیے، آئندہ کسی دیگر موضوع پر آپ سے گفتگو ہوگی۔ بہت شکریہ۔ Thank you.